السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈینیوب ایک بزنس مین یہودی ہے جس نے یورپ بھر میں بہت بڑی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، خاص کر پاور سیکٹر، آئل فیلڈ اور کنسٹرکشن۔ اس کے علاوہ فوڈ پروڈکٹس، گارمنٹس اور بیکری آئٹمس کا بھی بزنس کرتا ہے۔ وہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتا ہے کہ جرمنی میں موجود میری کنسٹرکشن کمپنی میں مین آفس کا سیکیورٹی گارڈ پاکستانی مسلمان تھا۔ واضح قطع سے کہیں بھی مسلمان نہیں لگتا تھا، بلکہ میں نے اسے کبھی نماز پڑھتے یا کوئی بھی مذہبی رسم کرتے نہیں دیکھا تھا۔ البتہ اس کی دنیاوی لحاظ سے یہ خوبی تھی کہ وہ ایماندار تھا، کام سے مخلص تھا۔ ایک دن جب میں ایک نیا پروجیکٹ پکڑنے کے لیے جرمنی گیا ہوا تھا اور پروجیکٹ مل جانے کی وجہ سے بہت خوش تھا، ڈیل سائن کرنے کے بعد میں اپنی کمپنی جرمنی میں موجود مین آفس پہنچا تو گیٹ پر کھڑے مسلم پاکستان سیکیورٹی گارڈ نے مجھے دیکھتے ہی میری عزت میں اپنا ہتھیار سائڈ پر رکھ کر میرے لیے دروازہ کھولا۔ نہ جانے مجھے کیا سوجی، میں اس مسلمان نوجوان کے پاس رک گیا اور اسے کہا، قرآن پاک میں لکھا ہے ایک ایک مسلمان 100 غیر مسلم کافر پر بھاری ہے، جبکہ مجھے ایسا نہیں لگتا تم اپنے جیسے ایک پر بھی بھاری پڑ سکتے ہو۔ ڈینیوب کہتا ہے کہ پاکستانی مسلم نے بہت تحمل سے میری بات سنی اور پھر میری تصحیح کرتے ہوئے بتایا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے 100 کافر پر ایک مسلمان کو بھاری قرار دیا ہے، وہیں آگے مجھ جیسے کمزور ایمان والے کا علم رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ 10 اور پھر 2 کافر پر اور ایک ایک مسلمان کو بھاری قرار دیا۔ اس مسلمان سیکیورٹی گارڈ کی بات بجا تھی، مگر میں اپنی ضد پر اڑ گیا اور کہا، قرآن پاک میں یہ بات آئی ہے، یا تو تم ثابت کرو کہ مسلمان 100 کافر پر بھاری ہے، یا پھر مان لو کہ قرآن پاک میں نعوذ باللہ جھوٹ ہے۔ میری بات سن کر مسلمان سیکیورٹی گارڈ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، جیسے میں نے اپنی فتح سمجھی، اور دفتر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ابھی ایک قدم اٹھا ہی تھا کہ مسلم سیکیورٹی گارڈ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، سر، قرآن کریم میں ایک ایک لفظ سچ ہے، یہ میرا ایمان ہے، اور میں بہت جلد آپ کو ثابت کر دوں گا کہ ایک ایک مسلمان 100 کافر پر بھاری ہے۔ میں نے لاپرواہی سے کہا، مجھے شدت سے انتظار رہے گا، اور آگے بڑھ گیا، جبکہ میرا باقی اسٹاف جو میری اور مسلم سیکیورٹی گارڈ کی بات سن رہا تھا، وہ مجھے داد دیتے ہوئے میرے ساتھ چلنے لگا۔ ابھی میں نے جرمنی میں کچھ دن رکنا ہی تھا کہ نئے پروجیکٹ پر کام شروع کروا سکوں، لہٰذا میں آتے جاتے ہوئے مسلم سیکیورٹی گارڈ سے کہتا، مجھے جواب کا انتظار ہے، اور وہ مسکرا کر کہتا، ضرور دوں گا۔ وقت اپنی روانی سے گزرتا ہے۔ جس دن صبح پروجیکٹ پر کام شروع ہونا تھا، اس سے پہلے کی ایک شام میں کمپنی کے مین آفس میں ایک پارٹی رکھتا ہوں، جس میں اپنی مختلف کمپنیوں کے 750 لوگوں کو مدعو کرتا ہوں تاکہ وہ اپنی رائے دیں اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار کریں۔ پارٹی شروع ہونے سے پہلے سب کو باری باری اسٹیج پر بلایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں جاتا ہوں اور نئے پروجیکٹ کی ڈیل کے متعلق بتاتا ہوں۔ اس کے بعد میرے نئے پروجیکٹ کے مینیجر کو دعوت دی جاتی ہے، مگر اس سے پہلے ہی مسلمان سیکیورٹی گارڈ اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے، گن لوڈ کرتا ہے اور سب کو آرام سے بیٹھنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، سر، کوئی سے 100 غیر مسلم کھڑے کریں جو اکیلے مسلم یعنی میرا سیکیورٹی گارڈ کا مقابلہ کر سکیں، جیسے اپنی زندگی نہیں پیاری، اور اٹھیں اور اپنے سیٹ پر کھڑا ہوں۔ مگر یاد رکھنا، جو کھڑا ہو گیا وہ پھر کبھی نہ بیٹھ سکے گا، نہ کھڑا ہو سکے گا۔ مسلم سیکیورٹی گارڈ کا اعلان سن کر حال میں سکتہ طاری ہو گیا۔ میں اٹھ کر بات کرنا چاہتا تھا، مگر ہمت نہ پڑی۔ تقریباً 1.5 منٹ یہ صورتحال رہی ہی مسلم سیکیورٹی گارڈ دوبارہ مجھ سمیت بیٹھے ہوئے حاضرین سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بس اپنے باس کو یہ بات سمجھانا چاہتا تھا، قرآن کریم میں جو کچھ بھی لکھا ہے وہ بالکل سچ لکھا ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ تو جھوٹوں پر لعنت بھیجتا ہے، پھر قرآن پاک میں جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ سیکیورٹی گارڈ ڈینیوب سے کہا، ڈینیوب، یاد رکھنا، مسلمان آج بھی اتنا ہی طاقتور ہے کہ ایک مسلمان 100 کافروں پر بھاری ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔